فرض کریں کوئی شخص ایک نیا گھر خرید رہا ہے۔ ٹھیکیدار بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ اس عمارت کی بنیادوں میں 500 مختلف اور انتہائی مضبوط مٹیریلز استعمال کیے گئے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ سن کر تو کوئی بھی سمجھے گا کہ عمارت بہت محفوظ ہے۔ بالکل، اور یہ سن کر خریدار کو بھی بڑی تسلی ہوتی ہے کہ چلیں وزن ہر طرف بٹا ہوا ہے، اگر ایک چیز خراب بھی ہو گئی تو باقی عمارت کو سنبھال لیں گی۔ لیکن بعد میں کوئی ماہر آ کر نقشہ دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان 500 مٹیریلز کے باوجود اس پوری عمارت کے وزن کا 30% سے زیادہ حصہ صرف اور صرف 7 ستونوں پر کھڑا ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک ایسا سچ ہے جو بظاہر نظر آنے والے تحفظ کو فوراً خطرے میں بدل دیتا ہے۔ مطلب جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا پیسہ یا اثاثے بکھرے ہوئے ہیں تو وہ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ مگر جب حقیقت میں وہ سارا بوجھ چند مخصوص جگہوں پر مرکوز ہو تو خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اصل موضوع بھی یہی چھپا ہوا خطرہ ہے، مطلب ریٹائرمنٹ پلانز یا انڈیکس فنڈز کے اندر، جنہیں ہم بہت محفوظ اور ڈائیورسفائیڈ یعنی مختلف حصوں میں بٹا ہوا سمجھتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ریاضیاتی جال بچ چکا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور حال ہی میں ٹام لیزی انویسٹر نامی یوٹیوب چینل کی ایک بڑی تفصیلی ویڈیو سامنے آئی۔ اس کا عنوان تھا کیوں 2027 پیسے کے بارے میں ہماری ہر سوچ کو بدل دے گا۔ اس ماخذ نے روایتی سرمایہ کاری کے ان اصولوں پر ایسے سوالات اٹھائے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس تجزیے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کل صبح ہونے والے کسی عام مارکیٹ کریش کی پیشین گوئی نہیں کر رہا، مطلب یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک حساب اور ویلیویشن کا مسئلہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے خاموشی کے ساتھ ہر گزرتی سہ ماہی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ اچانک کوئی بری خبر آئے گی، بلکہ اس بارے میں ہے کہ ہمارے پورٹ فولیوز کا موجودہ ڈھانچہ اندر سے کتنا غیر متوازن اور کھوکھلا ہو چکا ہے۔ واقعی؟ ہاں، اور اس کا سب سے بڑا امتحان اگلے 18 ماہ کے اندر ہونے والا ہے۔ چلیں پھر اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ایک عام فہم اصول جو تقریباً ہر سرمایہ کار کو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں مت رکھو، یعنی تنوع یا ڈائیورسفیکیشن بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، یہ تو سب سے بنیادی اصول ہے۔ لیکن موجودہ اعداد و شمار دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اصول اب صرف کتابوں تک محدود رہ گیا ہے۔ مطلب ہمارا وہ روایتی انڈیکس فنڈ جس پر عام لوگ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، اب وہ چیز نہیں رہا جو آج سے کچھ دہائیوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور 90 کی دہائی کے وسط پر نظر ڈالیں تو امریکی مارکیٹ کا سب سے بڑا انڈیکس جسے S&P 500 کہا جاتا ہے، اس میں سرفہرست 7 کمپنیوں کا کل وزن صرف 14 سے 15% ہوا کرتا تھا۔ صحیح، مطلب 500 کمپنیوں کے اس مجموعے میں ٹاپ کی 7 کمپنیاں ایک معقول حد تک حصہ رکھتی تھیں۔ ہاں، لیکن آج 2026 میں صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ بالکل، کیونکہ آج صرف 7 ٹیک کمپنیاں، جن میں ایپل، مائکروسافٹ، انویڈیا، امیزون، الفابیٹ، میٹا اور ٹیسلا شامل ہیں، یہ اکیلی 7 کمپنیاں پورے انڈیکس کے 32% حصے پر قابض ہیں۔ 32% ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یعنی 500 میں سے 493 کمپنیاں ایک طرف اور یہ 7 ایک طرف۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی صحت بخش مکس فروٹ باسکٹ خریدے یہ سوچ کر کہ اس میں ہر طرح کے پھل کے وٹامنز ملیں گے، اور گھر جا کر دیکھے کہ اس باسکٹ کے وزن کا 1/3 حصہ تو صرف ایک بہت بڑے تربوز نے گھیرا ہوا ہے۔ ارے واہ، یہ فروٹ باسکٹ والی مثال تو اس صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ تو کیا اس سارے عمل میں وہ تنوع کا اصول خود ہی ختم نہیں ہو گیا؟ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور اس سارے بگاڑ کے پیچھے جو میکینزم کام کر رہا ہے اسے فائنانس میں مارکیٹ کیپ ویٹنگ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی مارکیٹ میں کسی کمپنی کی قیمت بڑھتی ہے اور وہ بڑی ہو جاتی ہے تو انڈیکس فنڈز کے اندر نیا آنے والا پیسہ خود بخود اسی کمپنی کی طرف زیادہ جانے لگتا ہے۔ ایک منٹ، یعنی جب ایک عام انسان ہر مہینے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ انڈیکس فنڈ میں ڈالتا ہے تو اس کا زیادہ تر پیسہ انہی چند کمپنیوں کو مزید مہنگا کرنے میں لگ جاتا ہے جو پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے۔
یہ تو ایک طرح سے سنوبال ایفیکٹ ہو گیا. مطلب ہم شعوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، بس ایک الگورتھم ہر مہنگی چیز کو مزید مہنگا کر رہا ہے. جو چیز جتنی مہنگی اس میں اتنا ہی زیادہ نیا پیسہ ڈالا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ طریقہ سرمایہ کاری کے سب سے بنیادی اصول کے بالکل الٹ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، کامیاب سرمایہ کاری کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سستی یا مناسب قیمت پر خریدی جائے، لیکن طویل عرصے تک چلنے والی ایک بل مارکیٹ میں یہ میکانزم اس اصول کو نظر انداز کر دیتا ہے. اچھا. مسئلہ اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب مارکیٹ کا رخ بدلتا ہے، کیونکہ جب ٹرینڈ نیچے کی طرف آتا ہے تو سرمایہ کاروں کا سب سے زیادہ پیسہ انہی اثاثوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مہنگے اور خطرناک مقام پر کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، تو اگر یہ مارکیٹ کیپ ویٹنگ کا نظام بس سارا پیسہ اوپر کی چند کمپنیوں میں ہی دھکیلتا جا رہا ہے تو یقیناً تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہوگا کہ معیشت کا سارا بوجھ چند اثاثوں پر آ گیا ہو. ہاں بالکل، ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے. تو کیا ماضی میں اس طرح کے ارتکاز کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اور جب بھی ایسا ہوا تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ تاریخ ایسے اسباق سے بھری پڑی ہے. 1720 کے فرانس کی مثال لیتے ہیں، جہاں جان لا نامی شخص نے ایک ایسا ہی خاکہ پیش کیا تھا. اس وقت فرانسیسی حکومت شدید قرض میں ڈوبی ہوئی تھی. اچھا. جان لا نے ایک مسیسپی کمپنی بنائی جس کے پاس فرانسیسی لوزیانا کے علاقے کے حقوق تھے. حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کمپنی کے پاس نہ کوئی سونا تھا، نہ کوئی زرعی زمین، اور نہ ہی کوئی حقیقی پروڈکٹ. ایک منٹ، واقعی؟ تو پھر لوگ اپنا پیسہ ایک ایسی کمپنی میں کیوں ڈال رہے تھے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ مطلب وہ کوئی پروڈکٹ ہی نہیں بنا رہے تھے، تو لوگ اتنے بیوقوف کیسے ہو گئے؟ یہ سب ایک بیانیے یا جسے ہم نیریٹو کہتے ہیں اس کا کمال تھا. مارکیٹ میں یہ بیانیہ پھیلا دیا گیا کہ اس نامعلوم زمین میں سونے اور چاندی کے بے پناہ خزانے چھپے ہیں. اوہ، اچھا. اور اس کہانی کی کشش اتنی شدید تھی کہ کمپنی کے حصوں کی قیمت 500 لیور سے بڑھ کر کچھ ہی عرصے میں 18,000 تک پہنچ گئی. پیرس میں لوگ کاغذوں پر اتنے امیر ہو گئے کہ لفظ ملینئر کو پہلی بار اسی دور میں ایجاد کرنا پڑا تاکہ ان لوگوں کی دولت کو بیان کیا جا سکے. ارے واہ! لفظ ملینئر کی پیدائشی ایک غبارے ہی یا ببل سے ہوئی. یہ تو واقعی دلچسپ بات ہے. لیکن ظاہر ہے جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ غبارہ پھٹا ہوگا. جی بالکل. 1720 میں جب چند سمجھدار لوگوں نے اپنے کاغذی حصوں کے بدلے حقیقی سونا مانگنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ سونا تو ہے ہی نہیں. سسٹم بری طرح بیٹھ گیا. ظاہر سی بات ہے. وہ لوگ جو شروعات میں آئے تھے وہ تو منافع کما کر غائب ہو گئے، مگر درمیانے طبقے کے تاجروں اور عام لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب گئی. یہ تو خیر 18ویں صدی کی بات تھی، لیکن آج کے دور میں جب ہر چیز اتنی ریگولیٹڈ ہے اور ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہے، کیا جدید تاریخ میں بھی ایسا کوئی رجحان نظر آتا ہے؟ 1973 کا امریکہ اس کی بہترین جدید مثال ہے. اس وقت مارکیٹ میں 50 بڑی کمپنیوں کا ایک گروپ تھا جسے نفٹی 50 کہا جاتا تھا. میں نے اس کا نام سنا ہے. ان میں پولاروئڈ، زیروکس، کوڈیک اور ایون جیسی کمپنیاں شامل تھیں. ان کمپنیوں کو اتنا شاندار اور محفوظ سمجھا جاتا تھا کہ مالیاتی ماہرین نے ان کا نام ہی ون ڈیسیژن سٹاکس رکھ دیا تھا. ون ڈیسیژن سٹاکس مطلب ان پر بس ایک بار فیصلہ کریں، خریدیں اور پھر زندگی بھر کے لیے بھول جائیں. یہ آپ کو کبھی نقصان نہیں دیں گی. ہاں، میں نے اس بارے میں پڑھا ہے. تجزیہ کاروں کا دعویٰ تھا کہ ان کمپنیوں کا انتظام اور پروڈکٹس اتنے اعلیٰ معیار کے ہیں کہ ان کے شیئرز کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا جائز ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں فائنانس کی زبان میں ایک ٹرم پرائس ٹو ارننگ ریشو، جسے پی ای ریشو کہتے ہیں، اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. ان نفٹی 50 کمپنیوں کا پی ای ریشو 50 سے 80 تک پہنچ چکا تھا. ایک منٹ کے لیے ذرا اس کو واضح کر دوں. پی ای ریشیو 50 ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کمپنی کے ہر $1 کے سالانہ منافع کے بدلے آج $50 ادا کرنے کو تیار تھے. بالکل. جو کہ ایک عام انسان کی نظر سے دیکھا جائے تو سراسر پاگل پن لگتا ہے. مطلب آپ اپنے پیسے پورے ہونے کا 50 سال انتظار کر رہے ہیں. بالکل صحیح سمجھا آپ نے. تجزیہ کاروں نے روایتی حسابی اصولوں کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ کمپنیاں تو عام اصولوں سے ماوراء ہیں.
پھر 1973 کا تیل کا بحران آیا اور مہنگائی بڑھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پولرائڈ، جسے خریدار اپنا سب سے محفوظ اثاثہ سمجھتے تھے، 90% تک گر گیا۔ ایون 80% اور زیروکس 70% گر گیا۔ جن لوگوں نے ان کمپنیوں میں اندھا دھند پیسہ ڈالا تھا، انہیں اپنا اصل سرمایہ واپس پانے میں دہائیاں لگ گئیں۔ چلیں، مجھے یہاں تھوڑا سا اعتراض کرنے دیں۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ مسیسپی کمپنی کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں تھی اور وہ محض ایک کہانی تھی، اور 70 کی دہائی کی وہ کیمرہ بنانے والی کمپنیاں شاید وقت کے ساتھ جدت نہیں لا سکیں۔ لیکن آج کی جن 7 بڑی ٹیک کمپنیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ایپل، گوگل، مائکروسافٹ، کیا یہ ان پرانی مثالوں سے بالکل مختلف نہیں ہے؟ ان کے پاس تو واقعی اربوں ڈالرز کا منافع ہے۔ ان کے پاس دنیا کے بہترین دماغ کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم سیب اور مالٹے کا موازنہ تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اکثر سرمایہ کار یہی دلیل دیتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی ان بڑی کمپنیوں کے بزنس ماڈل بہت ٹھوس ہیں اور ان کی بیلنس شیٹس کیش سے بھری ہوئی ہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ لیکن یہاں مسئلہ کمپنیوں کے برے ہونے کا ہے ہی نہیں، مسئلہ اس رویے اور بیانیے کا ہے کہ یہ کمپنیاں اتنی شاندار ہیں کہ ان کی آج کی کوئی بھی قیمت جائز ہے۔ اچھا، یعنی ویلیویشن کا مسئلہ ہے۔ بالکل، یہ کمپنیاں یقیناً بہترین ہیں، لیکن ان کی قیمت یا ویلیویشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپنے اگلے کئی سالوں کی شاندار کارکردگی کی قیمت آج ہی وصول کر لی ہے۔ اب اگر ان کی ترقی کی رفتار میں تھوڑی سی بھی کمی آئی تو مارکیٹ اس قیمت کو سہ نہیں پائے گی اور بہت تیزی سے گرے گی۔ یہ بات اب پوری طرح سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی خرابی چیز میں نہیں، بلکہ اس اندھے اعتماد میں ہے جس کی وجہ سے ہم ہر قیمت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ 100% درست۔ اب اگر اس سارے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس ٹائم لائن کی بات کریں جو سورسز میں خاص طور پر نمایاں ہے، یعنی 2027 کا سال، تو آخر یہ سال ان لوگوں کے لیے اتنا خطرناک کیوں ہے جو ریٹائرمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے سیکوینس آف ریٹرنز رسک کو سمجھنا ہوگا۔ فائنانس کی یہ اصطلاح تھوڑی مشکل لگتی ہے، لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ اسے اگر عام زندگی سے جوڑا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے۔ اگر ٹائر اس وقت پنچر ہو جب آپ اپنے گھر کے گیراج سے نکل رہے ہوں تو یہ محض ایک الجھن ہے، آپ ٹائر بدلیں گے اور چل پڑیں گے۔ بالکل۔ لیکن اگر یہی ٹائر موٹر وے پر 120 کلومیٹر کی رفتار پر پنچر ہو تو یہ ایک جان لیوا حادثہ بن سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنا وہ موٹر وے کا سفر ہے جہاں جھٹکا لگنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بہت خوبصورت مثال دی۔ اگر انسان کے پاس 20 سال کا وقت ہے اور شروع میں مارکیٹ گرتی ہے تو ریکور کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب پورٹ فولیو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سطح پر ہوتا ہے اور اگلے ہی سال اس میں سے پیسے نکالنے ہوں، اس وقت لگنے والا ایک بڑا کریش انسان کو دیوالیہ کر سکتا ہے۔ واقعی جاپان کی مارکیٹ کی مثال اس پر پوری اترتی ہے۔ 1990 میں جاپان کا نیکی انڈیکس تقریباً 39,000 پوائنٹس پر تھا۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جاپانی کمپنیاں کبھی نیچے نہیں آئیں گی، اور پھر کریش آیا۔ جاپان کا تو بہت برا حال ہوا تھا۔ جی، اس انڈیکس کو واپس اپنی 1990 کی سطح پر پہنچنے کے لیے پورے 35 سال لگے اور وہ 2024 میں جا کر بحال ہوا۔ ذرا اس شخص کے بارے میں سوچیں جو 1990 میں جاپان میں ریٹائر ہوا تھا۔ اس کی تو ساری عمر اسی انتظار میں گزر گئی کہ کب اس کا پیسہ واپس اپنی اصل سطح پر آئے گا۔ 35 سال کا انتظار! ایک عام انسان کی ریٹائرمنٹ کی تو کل مدت ہی 15 سے 20 سال ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہیں وہ خاص طور پر 2027 کے آس پاس 3 بڑے محرکات یا کیٹلسٹس کی نشاندہی کر رہے ہیں جو امریکی مارکیٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا محرک تو ویلیویشنز ہیں۔ S&P 500 کا پرائز ٹو ارننگ ریشو 28 سے 30 تک پہنچ گیا ہے، جبکہ اس کی تاریخی اوسط 16 ہوا کرتی تھی۔ یعنی مارکیٹ اس وقت اپنی اوسط قیمت سے تقریباً دگنی مہنگی ہے؟ بالکل، اور بفیٹ انڈیکیٹر جو پوری مارکیٹ کی مالیت کا معیشت کے سائز سے موازنہ کرتا ہے وہ 180% پر ہے۔ یہ اعداد و شمار یہ نہیں بتاتے کہ کریش کل ہوگا، لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ جب گراوٹ آئے گی تو کھائی بہت گہری ہوگی۔ صحیح۔ اور دوسرا محرک؟ شرح سود کا بدلنا ہے۔ جی، پچھلی 1 دہائی سے شرح سود 0 کے قریب تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کمپنیاں بہت سستا قرضہ لیتی تھیں اور اسی پیسے سے مارکیٹ میں اپنے ہی حصے یعنی شیئرز واپس خریدنا شروع کر دیتی تھیں، جسے بائی بیک کہتے ہیں۔ اچھا،
جب وہ خود ہی اپنے شیئرز خریدیں گی تو قیمت تو خود بخود اوپر جائے گی۔ لیکن اب دنیا بلند شرح سود کے دور میں آ گئی ہے، قرضہ لینا مہنگا ہو گیا ہے۔ وہ کمپنیاں جو 1% پر قرض لے کر مارکیٹ میں پیسہ پمپ کر رہی تھیں، اب انہیں 5% دینا پڑتا ہے، تو وہ مصنوعی سہارا اب ختم ہو رہا ہے۔ اور میرے خیال میں تیسرا محرک سب سے زیادہ چرچے میں ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI۔ ہر طرف اسی کا شور ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں سرمایہ کاروں نے اس امید پر ان ٹیک کمپنیوں میں خربوں ڈالر ڈالے ہیں کہ AI دنیا کو بدل دے گا، مگر اب مارکیٹ اس مرحلے سے نکل رہی ہے جہاں صرف کہانیاں بکتی تھیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب 2027 تک سرمایہ کاروں کا مطالبہ ہوگا کہ آمدنی دکھاؤ۔ جن خوابوں پر پیسہ لگایا گیا تھا، اگر کمپنیوں نے وہ حقیقی مالی منافع کی صورت میں پیش نہ کیے تو ایک بہت بڑی ری پرائسنگ ہوگی اور قیمتیں زمین پر آ گریں گی۔ یہ ساری باتیں ایک عام سرمایہ کار کی زندگی سے کیسے جڑتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے سورس میں 52 سالہ رے کی ایک بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ رے کی مثال بہت کلاسک ہے۔ رے وہ شخص ہے جس نے فائنانس کی کتابوں کا ہر اصول مانا۔ وہ 31 سال کی عمر سے ہر مہینے باقاعدگی سے اپنے انڈیکس فنڈ میں پیسے ڈالتا آ رہا ہے، کبھی مارکیٹ کی اونچ نیچ سے گھبرا کر پیسے نہیں نکالے۔ اب اس کے پاس $6,17,000 کی ایک بڑی رقم جمع ہو چکی ہے اور وہ کچھ سالوں میں ریٹائرمنٹ کا سوچ رہا ہے، جو کہ بظاہر ایک بہت اچھی خوشحال صورتحال ہیکتی ہے۔ بالکل، وہ بہت خوش ہے کہ اس کا پیسہ ایک محفوظ انڈیکس فنڈ میں لگا ہے جس میں سینکڑوں کمپنیاں ہیں، مگر پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کیپ ویٹنگ کے اس خودکار نظام نے اس کی کل رقم کا 1/3، تقریباً $2,17,000 صرف انہی 7 ٹیک کمپنیوں میں پھنسا دیا ہے۔ رے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی شرط صرف 7 کمپنیوں پر لگا کر بیٹھا ہے۔ اور رے کی یہ مثال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ فائنینشیل انڈسٹری اکثر یہ دلاسا دیتی ہے کہ مارکیٹ طویل عرصے میں ہمیشہ ریکور کر لیتی ہے۔ یہ بات 100 سال کے پیمانے پر سچ ہو سکتی ہے۔ صحیح، لیکن رے جیسے ایک انسان کے پاس مارکیٹ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کے لیے جاپانی سرمایہ کاروں کی طرح 35 سال نہیں ہے۔ اس کی ریٹائرمنٹ کی ٹائم لائن مارکیٹ کی ٹائم لائن سے بہت مختلف ہے۔ تو پھر رے جیسے لوگوں کے پاس اس خطرے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ماخذ میں کسی بھی عام سرمایہ کار کے پورٹ فولیو کو محفوظ بنانے کے لیے 3 درجوں یا لیئرز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان درجوں کو منطقی انداز میں دیکھیں تو اگر کل کو اچانک مارکیٹ آدھی رہ جائے اور گھر کا کرایہ یا بجلی کا بل دینے کا وقت آ جائے تو سب سے پہلی چیز کیا چاہیے ہوگی؟ سب سے پہلے فوری کیش کی ضرورت ہوگی، اسی لیے پہلا درجہ ہے فوری لیکویڈٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام سرمایہ کار کے پاس اپنے 12 مہینوں کے اخراجات کے برابر ایسی رقم موجود ہونی چاہیے جس پر مارکیٹ کے گرنے کا کوئی اثر نہ ہو۔ یعنی یہ وہ ذرا بختر ہے جو کسی کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ اپنے نقصان میں گئے ہوئے شیئرز کو سستے داموں بیچے۔ بالکل، یہ پیسہ کسی محفوظ سیونگ اکاؤنٹ یا شارٹ ٹرم ٹریجری بلز میں ہونا چاہیے جہاں یہ کچھ نہ کچھ منافع بھی دیتا رہے۔ 2008 کے مالیاتی بحران میں جن لوگوں نے انتہائی سستے داموں اپنے اثاثے بیچے، ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کے پاس کیش ختم ہو گیا تھا، انہیں اپنے روزمرہ اخراجات کے لیے مجبوراً بیچنا پڑا۔ ٹھیک ہے، اب اگر پہلا درجہ وہ کیش ہے جو 1 سال کا جھٹکا برداشت کر سکتا ہے، تو دوسرا درجہ یقیناً کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مارکیٹ کے طوفان کے دوران بھی مسلسل کچھ نہ کچھ پیسہ پیدا کرتی رہے، کوئی ایسا اثاثہ جو قیمت گرنے کے باوجود بھی باقاعدہ آمدنی دیتا رہے۔ ہاں، اس دوسرے درجے کو انکم فلور کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ایسے اثاثے آتے ہیں جو ہر صورت میں جیب میں کیش لا رہے ہوں۔ مثال کے طور پر ایسی مستحکم کمپنیاں جن کا پچھلے 20 سال سے لگاتار ڈیویڈنڈ یعنی منافع کا حصہ دینے کا ریکارڈ ہو، یا پھر ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جنہیں ہم ریٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسے فنڈز ہوتے ہیں جو بڑے مالز یا کمرشل عمارتوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ مارکیٹ چاہے اوپر ہو یا نیچے، دکاندار تو کرایہ دیتے ہیں اور وہ کرایہ منافع کی صورت میں ملتا رہتا ہے۔ اور میں نے اس میں ٹپس کا ذکر بھی پڑھا جو شاید حکومتی بانڈز کی وہ قسم ہے جو مہنگائی بڑھنے کے ساتھ اپنا منافع بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو انکم فلور کا مقصد یہ ہوا کہ روزمرہ کی ضروریات مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی محتاج نہ رہیں۔ بالکل صحیح۔ پھر تیسرا درجہ تو ظاہر ہے وہ پیسہ ہوگا جس سے مارکیٹ میں اصل کمائی ہوتی ہے۔ جی، یہ تیسرا درجہ گروتھ انجن کہلاتا ہے۔
یہ وہ رقم ہے جس کی کسی کو اگلے 7 یا 10 سال تک ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ حصہ ہے جسے طویل مدتی منافع کے لیے شیئرز یا انڈیکس فنڈز میں لگایا جاتا ہے اور اسے وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ اوپر کی طرف سفر کر سکے۔ اس سارے علم کے بعد ہماری مثال والے کردار رے نے عملی طور پر کیا قدم اٹھایا؟ اس نے 21 سال میں پہلی بار اپنا اکاؤنٹ کھول کر دیکھا کہ اندر کیا چل رہا ہے، اور جب اسے اپنی رقم کی ارتکاز کا پتہ چلا تو اس نے گھبراہٹ میں سب کچھ نہیں بیچا، اس نے شعوری فیصلے کیے۔ ہاں، اس نے بہت سمجھداری سے کام لیا۔ اپنے موجودہ انڈیکس فنڈ میں سے کچھ رقم نکال کر اس نے ایک ایکول ویٹ فنڈ میں ڈالی۔ ایکول ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں عام فنڈ میں سارا پیسہ چند بڑی کمپنیوں کی طرف جاتا ہے، وہاں اس فنڈ میں انڈیکس کی ہر کمپنی کو برابر حصہ ملتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا قدم تھا۔ مزید یہ کہ رے نے کچھ پیسہ بین الاقوامی مارکیٹوں یعنی یورپ اور جاپان میں لگایا، جہاں ویلیویشن ابھی بھی مناسب ہیں۔ اور سب سے اہم کام اس نے یہ کیا کہ اپنے لیے $60,000 کا وہ کیش بفر یعنی پہلا درجہ تیار کر لیا۔ بالکل۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اگر رے مارکیٹ کا پی ریشو دیکھ کر اپنے پیسے ادھر ادھر کر رہا ہے تو کیا وہ مارکیٹ کو ٹائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ اور ہمیں تو ہمیشہ سکھایا گیا ہے کہ مارکیٹ کی ٹائمنگ کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ رے جو کر رہا ہے اسے مارکیٹ ٹائمنگ نہیں بلکہ ویلیویشن ڈسپلن کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مارکیٹ ٹائمنگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص پیشن گوئی کرے کہ کل مارکیٹ گرے گی، اس لیے آج سب کچھ بیچ دو۔ رے یہ پیشن گوئی نہیں کر رہا، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا پورٹ فولیو غیر منطقی طور پر مہنگا ہو چکا ہے اور وہ اپنے خطرے کی سطح کو واپس ایک متوازن حالت میں لا رہا ہے۔ بحران کے وقت وہ لوگ جینیس نہیں ہوتے جو سستے میں خریدتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہوتی ہے اور ان کے پاس لیکویڈٹی موجود ہوتی ہے۔ تیاری بمقابلہ پیشن گوئی، یہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ تیاری بمقابلہ پیشین گوئی، یہ بہت زبردست جملہ ہے۔ اب ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تنوع یا ڈائیورسفیکیشن صرف کسی فنڈ کے نام پر لگا ہوا ایک لیبل نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کا حقیقی شعور ہونا ہے کہ اصل میں محنت کی کمائی کن جگہوں پر لگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ہر سرمایہ کار کے لیے سب سے فوری اور عملی قدم یہ ہے کہ وہ آج ہی اپنے فنڈز کی ٹاپ 10 ہولڈنگز چیک کریں۔ اگر کل سرمایہ کاری کا 25% یا اس سے زیادہ حصہ محض چند کمپنیوں پر مرکوز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ تنوع نہیں رہا بلکہ وہ ایک بہت بڑی اور مرتکز شرط بن چکا ہے۔ یہ تو وہی 7 ستونوں والی عمارت کی بات ہو گئی جس کا نقشہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ عمارت کا سارا وزن چند ستونوں پر ہے تو کم از کم ہم اپنے کیش بفر اور انکم فلور کے ذریعے اسے سہارا تو دے سکتے ہیں۔ بالکل یہی مقصد ہے اس ساری گفتگو کا۔ لیکن جاتے جاتے ایک ایسی سوچ جو ہم سب کو ایک نئے زاویے سے غور کرنے پر مجبور کرے گی۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ان کم لاگت والے آٹومیٹک انڈیکس فنڈز کو عام انسان کے لیے سرمایہ کاری کا سب سے محفوظ اور عظیم ہتھیار سمجھا گیا۔ مگر ذرا سوچیں، کیا ایسا تو نہیں کہ انہی فنڈز کے اس خودکار نظام نے غیر ارادی طور پر جدید مالیاتی تاریخ کی سب سے بڑی کمزوری کو جنم دے دیا ہے؟ کیا آنکھ بند کر کے پیسے لگانے کی یہ سہولت آخر ایک ایسے موڑ پر لے آئی ہے جہاں حفاظت کا ہتھیار ہی سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔